نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولنبلونكم بشيء من الجوع ومن الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين इलाही गमे हयात के साए मुहीत न करना इलाही गमे हयात के साए मुहीत न करना किसी गरीब को दिल का गरीब न करना मैं इम्तिहा के काबिल नहीं मेरे मौला मैं इम्तिहा के काबिल नहीं मेरे मौला मुझे तन्हाई में गुनाह का मौका नसीब न करना दाइस पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम शोराए इज़ाम और आज के इस जलसे की ज़ीनत रूहे रवा हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब अल-कासमी इमाम व खतीब जामा मस्जिद बलतोड़िया। ये मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और शहादत हुसैन पर खूब जोर शोर से नारे लग रहे हैं, बयान हो रहा है ओ हाय अली हाय हुसैन। कुछ लोग तो चले गए, रौनक स्टेज थे और या अली कहकर पुकार कर चले गए, लेकिन मैंने उन्हें कहा हजरत माशाल्लाह आपका बयान बड़ा अच्छा रहा, आप थोड़ी देर तशरीफ रख लेते तो और अच्छा होता।
محرم الحرام کی جو حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے کہ کیا محرم الحرام کو جو فضیلت حاصل ہے کیا وہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے؟ بالکل غلط ہے۔ جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ محرم الحرام کی فضیلت صرف حضرت سیدنا حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے، شاید وہ تاریخ سے واقف نہیں ہے۔ جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ محرم الحرام کو فضیلت اور شہادت صرف سیدنا حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر آپ کے نزدیک، میرا موضوع کچھ اور ہوگا لیکن حقیقت واضح کر دینا چاہتا ہوں، عام طور پر لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے، عام طور پر لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ بات، مورخین اور محدثین اور پاکستان کے چیف جسٹس حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم، آپ ان کا بیان سنا کریں، علماء دیوبند کے بیانات سنا کریں اور حدیث اور تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں، تب پتہ چلے گا کہ محرم الحرام کو جو فضیلت اور محرم الحرام کو جو حقیقت اور محرم الحرام کو جو اہمیت حاصل ہے وہ صرف شہادت حسین کی وجہ سے نہیں ہے۔ اتنا نعرہ لگائے جاتے ہائے علی ہائے حسین، اس کا نام محرم الحرام نہیں۔ اس کا مطلب آپ علماء سے تاریخ نہیں پوچھتے، آپ کو مزہ آتا ہے، کچھ لوگ ہائے ہائے کر کے نعرہ لگا دیتے اور آپ تاریخ سے نابلد اور ناواقف ہے۔ محرم الحرام کی فضیلت اور محرم الحرام کی حقیقت اور اس کی اہمیت سیدنا حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ نواسہ رسول جناب محمد رسول اللہ کے نواسے ہیں، اور خطبہ میں جو امام جمعہ میں خطبہ دیتا ہے وہ کہتے بھی ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ جنت میں جوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ بات مسلم ہے کہ حضرت حسین کا تذکرہ قرآن میں ہے، حضرت حسین کا مقام الگ ہے، حضرت حسین کی فضیلت الگ ہے، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف محرم الحرام کو فضیلت حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ہے، تو وہ لوگ تاریخ سے ناواقف ہے، حدیث سے ناواقف ہے اور حضرت حسین کی تاریخ سے ناواقفیت کی بنیاد پر یہ بات بیان کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اور آپ کے نظر میں شہادت کی وجہ سے محرم الحرام کو فضیلت حاصل ہے تو پھر یکم محرم الحرام کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت عمر کی شہادت ہوئی، حضرت بیٹھے ہیں جانتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یکم محرم کو آپ کو تیر لگتا ہے اور اس زخم کے اثر سے آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، تو پھر شہادت حسین ہی کا تذکرہ کیوں؟ اگر آپ محرم الحرام کی فضیلت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو یکم محرم کو سیدنا حضرت عمر کی شہادت ہوتی ہے۔ اور کون عمر؟ یہ وہ عمر ہے جن سے اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا تھا، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے عزت عطا فرما۔ یہ وہ عمر ہے، روایت میں آتا ہے کہ عمر کا گزر جس راستے سے ہوتا تھا شیطان راہ فرار اختیار کر لیتا تھا۔ اگر آپ اور ہمارے نزدیک صرف محرم الحرام کی فضیلت حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ہے تو پھر حضرت عمر کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ جبکہ حضرت حسین کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تذکرہ خلفائے راشدین میں سے ہوتا ہے۔ آپ خلیفہ ثانی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے بعد آپ کو خلافت ملی ہے، یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوتی ہے، تو پھر محرم الحرام میں یہ ہائے حسین کیوں لگاتے ہیں؟ دوسری بات، اگر
حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے محرم الحرام کی فضیلت آپ جاننا چاہتے ہیں تو پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح یکم محرم الحرام کو اللہ کے نبی سے ہوا تھا، پھر اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ اگر شہادت حسین کی وجہ سے محرم الحرام کو فضیلت حاصل ہے تو پھر فرعون یا 10ویں محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور فرعون کی لشکر سے نجات ملی تھی، اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ بس تاریخ میں ایک بات کو لے کر چیختے ہیں، ہائے حسین ہائے حسین۔ اور دوسری بات، حضرت نے بیان میں قرآن کی آیت پڑھی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں شہادت کا درجہ ملتا ہے اور وہ مرتے نہیں بلکہ وہ زندہ ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کی خبر نہیں۔ یاد رکھیے گا، شہادت کا ماتم نہیں منایا جاتا بلکہ خوشی منائی جاتی ہے۔ اور ہم اور آپ جو تعزیہ داری کرتے ہیں اور ہائے حسین اور ہری اور لمبی اور طرح طرح کے پگڑی باندھ کر ایک دن کا مسلمان بن جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کے تہوار کو منا لیا، ہم شہادت حسین کی وجہ سے کامیاب ہو گئے۔ کامیاب اس وقت تک آپ نہیں ہو سکتے جب تک شہادت حسین کے ساتھ ساتھ تمام شہدائے کربلا کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے، اگر آپ بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، پتہ چلا آپ کی ظہر کی نماز گول، عصر کی نماز گول، فجر کی نماز کی گول، اور آپ کی زبان سے سیدنا حضرت حسین کا تذکرہ ہوتا ہے تو یاد رکھیے گا آپ کی زبان سے ایسے نامور صحابی رسول کا تذکرہ زیب نہیں دیتا۔ اس لیے صرف حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے محرم الحرام کو فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ محرم الحرام کو فضیلت اللہ کے نبی سے پہلے اور بھی انبیاء آئے، ان انبیاء کرام میں بھی محرم الحرام رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا، مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام میں پگڑی باندھو، اور پگڑی کی اہمیت کو اتنا ختم کر دیا گیا، اتنی اہمیت ختم کر دی گئی، نہ چہرے پر داڑھی اور پگڑی باندھ لی۔ کیسے مسلمان ہیں؟ پگڑی باندھنا کوئی معمولی بات ہے، صرف چہرے پر داڑھی نہیں، اور پگڑی کا مطلب بھی سمجھتے ہیں، بہت ساری شرطیں ہیں، متقی بنیے تب جا کر پگڑی لگائیے، ورنہ صرف 10 محرم کو پگڑی بجا لیے اور طرح طرح کے خرافات میں مبتلا ہو گئے۔ نہیں، حق بات کہنے سے کہیں نہیں ڈرتا ہوں، بہت سارے پروگرام میں بات کہتا ہوں، حق بات کہو۔ عربی کا ایک مقولہ ہے قولن بالصدق وان کان مرا، حق بات کہو اگرچہ وہ بات کڑوی کیوں نہ ہو۔ تو شہادت حسین کی وجہ سے محرم الحرام کو فضیلت حاصل نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت حسین کے مقدر میں 10 محرم الحرام کو شہادت لکھی تھی، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ صرف سیدنا حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے محرم الحرام کو فضیلت حاصل ہے تو وہ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ من گھڑت روایت بیان کرتے ہیں کہ 10ویں محرم کو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، 10ویں محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ طور سے پار ہوئی، یا اسی طرح اور بھی اس طرح کی من گھڑت روایتیں من بیان کرتے ہیں۔ حدیث میں بندہ ناچیز کی نظروں سے کہیں بھی نہیں گزری۔ ہاں، روایت میں ایک حدیث میں، وہ بھی ضعیف روایت، ایک روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ 10 محرم الحرام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ تو آئندہ سال سے یاد رکھے، جتنے خرافات کر لیے، ورنہ یاد رکھیے گا جب قبر میں پٹائی ہوگی نہ من رب کا، تمہارا رب کون ہے،
جب قبر میں پٹائی ہوگی ما دین کا تمہارا دین کیا ہے، جب قبر میں پٹائی ہوگی اور یہ سوال ہوگا من نبی کا تمہارا نبی کون ہے، تو اس وقت نعرہ لگا دیجئے ہائے حسین، اسی کا نام مسلمان ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے مسلمانوں نے محرم الحرام کو ایک تہوار کی شکل اختیار کر لی۔ محرم الحرام میں صرف 2 کام ہیں، کتنے؟ صرف 2 کام۔ ایک کام روزہ رکھیں، فقہا نے لکھا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی تم لوگ کس خوشی میں روزہ رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ دن ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے، اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم تو اس کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھوں گا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی آئندہ سال تک آپ زندہ نہیں رہے، وفات پا گئے۔ تو فقہا نے لکھا ہے کہ فقہا نے یہ مستحب بات لکھی ہے کہ 9 محرم الحرام کے ساتھ ساتھ 10ویں محرم الحرام کا بھی روزہ رکھ لے تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خالف الیہود، یہود کی کیا کرو؟ مخالفت کرو۔ لہذا اگر کوئی شخص 9 محرم الحرام کو روزہ نہیں رکھ پایا تو 10ویں محرم الحرام کے ساتھ 11ویں محرم کا بھی روزہ رکھے، یہ فقہا نے مستحب لکھا ہے۔ لیکن اگر کوئی صرف 10 محرم کو روزہ رکھے اور 11ویں کو نہیں رکھ پائے تو ایسا کرنا مکروہ ہے، تنزیہ ہے، بقول حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی کے۔ بہرحال محرم الحرام کے بارے حضرت امام صاحب نے تو ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں جمعہ میں بیان کیے ہوں گے، مزید اس چیز کی درکار نہیں ہے، آپ کے سامنے حقیقت آ گئی محرم الحرام کے۔ آپ حضرات ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کہہ دے کہ آئندہ سال سے اس طرح کے خرافات نہیں کریں گے، اٹھا دیجیے ہاتھ۔ نہیں کریں گے نا؟ بالکل نہیں کریں گے، ایک دم نہیں۔